ونصلي على رسوله الكريم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے ساتھ ضروریات بھی رکھی. ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو جائے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، یا علم کے اعتبار سے، یا بزرگی کے اعتبار سے، لیکن ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ضروریات سے کھانا ہے، پینا ہے، بھوک و پیاس سبھی کے ساتھ ہے. جب بھوک اور پیاس ہے تو ظاہر سی بات ہے کھائے گا بھی پیے گا بھی. اسی طرح سردی گرمی کے وقت میں آدمی کو ضرورت ہوتی کہ اس کے اعتبار سے اپنی حفاظت کا انتظام لباس کے ذریعے سے کرے اور گھر کے ذریعے سے. یہ سردی لگ رہی ہے تو اب جسم کی حفاظت ہے گرم کپڑوں کا، اس کی ضرورت اس کو ہے. اسی طریقے سے کھلی جگہ نہ رہے، بند جگہ پر رہے. گرمی لگ رہی تو اس کے اعتبار سے تو ضروریات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دی، اور ان کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں پورا کرے گا تو جسم کا نظام معطل ہو جائے گا. وہی بھوک لگی ہے، اب کھا نہیں رہا، وہ پیاس لگی ہے، پانی نہیں پی رہا، ٹھنڈک لگ رہی، حفاظت نہیں کر رہا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم بیکار ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنا دیا ضروریات کے ساتھ. اب ان ضروریات کے پورا کرنے کے لیے دو کام کرنا. ایک تو تدبیر اختیار کرنا. تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اللہ تعالیٰ نے جس ضرورت کے پورا ہونے کا جو سبب، جو ذریعہ بنایا ہے، اس کو اختیار کرے آدمی. جیسے بھوک لگ رہی ہے تو بھوک لگنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، تو کھانے کا جو پیٹ، اس کے لیے جو سبب اور ذریعہ ہے غذا، کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں، اس کا انتظام کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، فکر کرنا، یہ ضروری انسان کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو ضروریات کے پورا کرنے کے لیے تدبیر یعنی اسباب یہ ضروری ہے. اسباب مومن بھی اختیار کرتا ہے، غیر مومن بھی اختیار کرتا ہے، کیونکہ ضروریات تو سبھی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. لیکن ایمان والا جو ضروریات کو اختیار کرتا ہے اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اور غیر ایمان والا اختیار کرتا اس کی سوچ الگ ہوتی ہے. غیر ایمان والا تو اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب ہی میں سب کچھ سمجھتا ہے، وہ کہ بس دوا کھا لی، اب وہ اس کو یقین ہے کہ دوا فائدہ کر جائے گی ہم، یا یہ کہ کھانا کھایا وہ یقین کر رہا کہ جو ہے کھانے سے ہمارا سارا کام بن جائے گا. یہ تو غیر ایمان والے کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے. لیکن ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی وہ عبدیت اور بندگی کے راستے پر رہتا ہے. وہ یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہم نے اسباب کے درجے میں کی ہیں، اللہ اگر چاہے گا تو جو کام ضرورت پوری ہو جائے گی، اور نہیں چاہے گا تو ضرورت نہیں پوری ہوگی. کیونکہ چیزوں میں جو تاثیر ہے، یہ ایمان والے کی سوچ ہے. اپنی چیزوں میں جو تاثیر ہے یہ خود بخود اس میں نہیں اپنے آپ ہے، بلکہ اللہ پاک نے تاثیر رکھی. ظاہر ہے جب تاثیر اللہ نے رکھی ہے، جو جب چاہیں گے جب تک رہے گی، جب چاہیں گے ختم ہو جائے گی. دیکھیے ہم سب جانتے ہیں خربوزہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن غور کریں کہ خربوزے میں مٹھاس خود نہیں اپنے آپ ہے. بہت سارے خربوزے آپ استعمال کر لیں، پھیکے جا رہے ہیں سب. وہ پھیکے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ یہ بس اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے
یہ سوچنے کی چیز ہے یہ آدمی کے. ہم لوگ سوچتے ہیں صاحب وہ فلاں چیز میں مٹھاس ہے، فلاں چیز میں کچھ نہیں، انہوں نے رکھا ہے تو ہو گئی، نہیں تو کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر تھی. تو ایمان والے کی جو سوچ تدبیر کے سلسلے میں اور اسباب کے سلسلے میں یہ ہے کہ بذات خود مؤثر نہیں ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو تاثیر ڈال دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں جائیں گے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں گئے، دوا لے لی، اچھا ڈاکٹر ہے، خوب تجربہ ہے، اچھا ہے، لیکن دوا اسی کارگر نہیں ہوگی. معلوم دوا کھا لیا، تکلیف بڑھ گئی، یا طبیعت جو کی تو باقی رہ گئی، یا پریشانی بڑھنے لگی. تو یہ سب چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اس سے اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو سوچ اپنی بدلو. یہ تو میں چاہوں گا تو ہوگا نہیں. اس لیے حکم دیا کہ کم سے کم درجے کی بات یہ کہ اسباب اختیار کیے جائیں تو بسم اللہ پڑھ گیا. یہ جو بسم اللہ پڑھتا ہے یہ ایمان اور غیر ایمان والے میں دونوں کی سوچ میں فرق بتا رہا ہے اس بات کو کہ ایمان والا اسباب اختیار تو کر رہا ہے وہ، لیکن بسم اللہ پڑھ کر کے یہ کہ یا اللہ آپ چاہیں گے تو ہوگا مسئلہ، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہو جائے گا. اس کے اوپر یہ بسم اللہ کا پڑھنا. یہ ایک زمانہ تھا کہ وہ جب یہ انگریزی علاج وغیرہ نہیں تھا، حکیمی علاج چلتا تھا. حکیم حکمہ بہت سے تھے. حکمہ جب نسخہ لکھا کرتے تھے تو اوپر لکھتے تھے ہوا شافی. ہوا شافی کا مطلب کیا ہے کہ شفا دینے والی ذات انہی کی ہے. یہ لکھ کر کے گویا اپنی جو حکمت تھی اور اپنا جو فن تھا اس کے بارے میں گویا ظاہر کر دیا کہ یہ خود کچھ نہیں، وہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. وہ تو یہ تدبیر کے بارے میں نے عرض کیا، چونکہ ضروریات لگا دی ہیں اس بنا پر ہم محتاج ہیں بالکل. اس کو پورا کرنا اور اسباب اختیار کرنے کا حکم، لیکن اسباب بتاتے خود کچھ نہیں. اس لیے فرمائے تدبیر اختیار کرو، تدبیر کے بعد دعا بھی مانگو. یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ رجوع اللہ ہو رہا ہے. تو گویا ہم محتاج ہیں تدبیر کے بھی اور محتاج ہیں دعا کے بھی اپنی ضروریات کے سلسلے میں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سب عبدیت اور بندگی کے ساتھ رہیں، کہ ضروریات کے پورا کرنے میں ہم اسباب کے بھی محتاج ہیں اور اسباب محتاج ہونے میں پھر ہم محتاج ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ ہمارا کام ہو جائے. اس کو اگر نہیں فرمائیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزیں اس وقت عرض کر دی، اسباب اختیار کرنا، تدبیر کرنا، اس کے بعد دعا کرنا، اور دونوں میں محتاجگی. دعا بہت عجیب چیز ہے. کل میں نے کچھ باتیں دعا کے تعلق سے عرض کی تھی. تدبیر کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں کام کیے. بدر کے موقع پر آپ نے تدبیر کر لی، مناسب جگہ کا انتخاب فرما لیا، اور جو آپ کے جو جس کو فوج کہہ لیں یا افراد کہہ دیں ان سب کو لا کے آپ نے جگہ پر کھڑا کر دیا، اور جو ضروری جو اس زمانے کے اندر جو کچھ ہتھیار وغیرہ تھے وہ سب کر دیے. یہ تو ہو گئی تدبیر. اس تدبیر کے بعد پھر آپ رجوع اللہ ہوئے اور سجدے میں پڑھ کر کے آپ نے پھر دعا مانگی. تو آپ نے دونوں عمل کیے. حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب، منظور نظر، محبوب چہیتا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ یہ اسباب کا اختیار کرنے کا نظام ہے تو تدبیر آپ نے کر لی. لیکن اس تدبیر کے بعد رجوع اللہ ہو گئے، اور دعا بھی جو مانگی ہے آپ نے ایسی دعا مانگی ہے کہ موقع اس کے تو دوسرا موضوع ہے. ایسی دعا مانگی ہے کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساتھ میں تھے. فرمایا قد کفت کا مناشدت یا رسول اللہ، حضور کتنا مانگیں گے، اب آپ نے مانگ لیا ہے، بس ہو گیا کام، اب نہ مانگے واپس. بس اللہ پاک نے دعا مانگی اور فیصلہ فرما دیا. تو یہ تدبیر بھی کرنا ہے، توکل بھی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے. دونوں چیزیں ہمارا کام ہے. تدبیر کو سب کچھ سمجھ لینا یہ دہریت ہے، اور تدبیر کو بالکل ہی کنڈم کر دینا یہ بغاوت ہے. کیونکہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں اس سے کیا ہوتا ہے. ہم بیچ میں نہ تو ہم باغیوں میں ہیں اور نہ ہم جو ہے
کیا کہتے ہیں اس میں دہریت میں ہیں، ہم دونوں کو کر رہے ہیں، تدبیر اختیار کر رہے ہیں، تدبیر کے ساتھ میں نظر ان کے اوپر ہے، آپ چاہیں گے تو کر دیں گے، نہیں تو نہیں چاہیں گے۔ تو اس لیے بھائی ہر کام میں تدبیر کر لیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو چارہ جوئی جتنی کر سکتے ہیں ظاہری اعتبار سے پوری کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، اور اس کے بعد پھر رجوع اللہ ہو جاتے تھے، کہتے تھے بھائی دونوں کام کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ ایسے بزرگوں کا کام بغیر تدبیر کے بھی ہو جائے، کبھی کبھی کر بھی دیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ تدبیر اختیار کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہو تو اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اپنی ضروریات میں تدبیر، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، لیکن تدبیر کے بعد اس پر اعتماد نہ رہے کہ تو ہی کیا کام، نہیں، اب دعا کرنا ہے ان کی طرف، یہ بھی اپنی محتاجگی کی، اللہ ہم نے تو آپ کے کہنے سے اختیار کیا، اس میں کیا ہے، آپ نہ فرما ہم کرتے ہی نہیں، اس کو اختیار کر لیا، اب دعا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری تدبیر کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے حساب سے ہمارے واقف ہو جائیں۔ اور دیکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، تدبیر اختیار کی، نتیجہ الٹ گیا، نہیں ہو پایا، اللہ دکھانا چاہتا ہے یہ دیکھو تدبیر ہے، وہ پردے میں تو کام اس کے ہم کر رہے ہیں، پیچھے ہماری مشیت رہے گی ساتھ میں، اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، راضی برضا رہے، کوئی نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، اس لیے کہ ابدیت تو اسی کا نام ہے کہ جو فیصلہ کر دیا خوش ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آج بھائی جو بات عرض کی ہے وہ اس پر کی ہے کہ تدبیر بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دعا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیرت کا واقعہ یاد آیا، ایک صاحب آئے، اونٹ ان کے ساتھ میں تو سواری تھی، اس زمانے کی یہی سواری اعلیٰ قسم کی سواری تھی، تو انہوں نے یہ پوچھا یا رسول اللہ کیا اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دیں، یعنی توکل والی بات کی انہوں نے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس، تو آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ اعقل ساقہا وتوکل، فرمایا پہلے رسی سے اس کا یہ باندھو، پیر، اونٹ کے باندھنے کا طریقہ ہوتا ہے پیر میں رسی باندھی، اس کو پھر کسی پھوٹے پہ باندھ دیا گیا، اعقل ساقہا، پہلے اس کے پیر باندھو، وتوکل، اب پھر اعتماد کرو اللہ کے اوپر، یہ نہیں کہ اللہ کے بھروسے میں چھوڑ کے رکھو، یہ توکل نہیں، تدبیر کرنا، دعا کرنا، انہی دونوں کے مجموعے کا نام توکل ہے، کسی کو توکل کہتے ہیں کہ اسباب ہم نے اختیار کر لیے، اب ان کے اوپر معاملہ ڈال دیا، چاہیں گے تو ان کا محفوظ رہے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں رہے گا اس کے اندر۔ تو آپ نے وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اچھا یوں ہی چھوڑ کے چلے جاؤ تم، نہیں، فرمایا تدبیر کرو، پہلے تدبیر یہ کہ رسی سے اس کو باندھ دو، اب اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اس کی وجہ سے ہمارا اونٹ محفوظ رہے گا، تو تدبیر بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا، اب اس کے بعد نتیجہ جو بھی آئے، اگر نتیجہ ہمارے حساب سے آ گیا تو شکر کریں گے، اور نتیجہ اگر ہمارے حساب سے نہیں آیا تو صبر کریں گے، اس میں کر ہی کیا سکتے ہیں، ہمارا کام صبر کرنا ہے، لیکن نتیجہ ہمارے حساب سے اگر نہیں آیا تو دل اندر سے مطمئن ہے کہ ہم نے اسباب تو اختیار کر لیے، ہم نے کوشش کر لی، جدوجہد کر لی، اچانک اگر نہ کرتے اور یہ ہوتا تو غم ہوتا رہے یار بھائی یہ کر لینا تھا وہ کر لینا تھا، اس لیے کہ اسباب اختیار کر لیتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہو گئی بات تدبیر کی، اور ایک ہو گئی بات جو ہے دعا، دونوں عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ